آخر میں جو میں نے قرآن کی آیات پڑھی ہیں نا، ان کے متعلق یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، سورۃ الاحقاف 26واں پارہ، سورۃ الاحقاف 26واں پارہ، اس کی آیت نمبر 39، 40، 41، 42۔ قرآن کا وَصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ جنوں کے گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، فلما حضروا، جب حاضر ان کا، انصتوا، خاموش ہو جاؤ۔ واقعہ یوں ہوا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن اور حدیث میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 دفعہ جنوں سے ملے ہیں، 6 دفعہ جنات آپ کے اوپر ایمان لانے کے لیے، آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں خصوصی طور پر۔ ان کو لیلۃ الجن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ 6 راتیں جس میں جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ آئے؟ 6 دفعہ۔ کتنی دفعہ آئے؟ 6 دفعہ۔ ان میں ایک دفعہ واقعہ یہ ہوا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تو طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ظلم کیے، سب کو پتہ ہے۔ واپسی پر اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے جنات کو بھیجا۔ کیسے جنات کو بھیجا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول الثقلین ہیں، سنا ہے کبھی؟ سنا یا نہیں؟ سنا یا نہیں؟ ہاں جی، رسول الثقلین کا مطلب تھا کہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جنات کے لیے بھی نبی ہیں اور انسانوں کے لیے بھی، بلکہ کل کائنات کے لیے، اس لیے آپ کو رسول الثقلین کہتے ہیں۔ جیسے آپ انسانوں کے نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی جنات کی بھی نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ رکے، ٹھیک ہے جی۔ اس جگہ کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ اس جگہ کا نام ہے آج موجودہ دور میں نا قرن المنازل یا سیل الکبیر۔ قرن المنازل یا یہ اہل نجد کا کیا ہے؟ میقات ہے۔ نجد میں نے آپ کو بتایا نا، آپ کے ذہن میں فوراً کہ وہ اختلافی بات نہ آ جائے، فلان نجدی ہے، فلان وہابی ہے، نہیں یہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ نجد علاقے کا نام ہے، جیسے ہمارے یہاں نا یہ ہمارا کوٹا پوٹھوار میں واقع ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے آپ کو بتایا عرب کے 5 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ نجد، حجاز، تہامہ، یمن، ٹھیک ہے نا، یہ سارے عرب کے حصے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو نجد کہتے ہیں وہ کویت، ریاض اور اس طرف سے جو لوگ آتے ہیں نا، کویت سے جو لوگ آتے ہیں، جو لوگ ریاض سے آتے ہیں، جو لوگ دبئی سے آتے ہیں، جو لوگ بحرین سے آتے ہیں، جو لوگ قطر سے آتے ہیں، یہ لوگ جہاں سے حج اور عمرہ کا احرام باندھتے ہیں نا، جس جگہ سے حج اور عمرہ کا احرام باندھا جیسے کو کیا کہتے ہیں؟ میقات۔ کیا کہتے ہیں؟ اہل نجد کا جو میقات ہے نا، اس کا نام کیا ہے؟ قرن المنازل یا سیل الکبیر۔ کیا نام ہے؟ اس کو وادی نخلہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وادی نخلہ بھی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے نا طائف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز یہاں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو اس دوران جنات کی ایک جماعت حاضر ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے سنا، قرآن سنا تو رک گئے، قرآن سنا تو رک گئے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی نا جنات پر سختی ہو گئی تھی۔ پہلے وہ جاتے تھے، آسمانوں پر جاتے، فرشتوں کی باتیں سنتے، نیچے آ کر اپنے کاہنوں کو بتا دیتے، اس کے مطابق پیشن گوئیاں کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا سخت پہر لگا دی، کیونکہ قرآن نازل ہونا تھا تاکہ یہ نیچے سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو وہ تحقیق کے لیے گئے کہ ایسا کون سا واقعہ ہو گیا جنات کے کہ جب ہمارے اوپر اتنی زیادہ پابندی لگے، ہم آسمان کی کوئی بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھانے لگے تو جنات نے سنا، جنات بھی کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے کہا وَصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا، جب وہ حاضر ہوئے نا، قالوا، سب نے کہا انصتوا، چپ ہو جاؤ۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب نماز ختم ہو گئی، قرآن سن کر چلے گئے تو اپنی قوم کو ڈرانے والے جا کر بن گئے کہ اوئے ہوئے والکن یہ لوگ یہودی تھے، یہ جو جنات کیا تھے؟ یہودی تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ یمن کا ایک وادی نصیبین، وہاں کے رہنے والے
جنات تھے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپنی قوم کو کہا یا قومنا انا سمعنا قرآنا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ. اپنی قوم کو کہا کہ اصل میں ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے قرآن سنا ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو اس کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور یہ حق ہے، اور حق کی طرف کیا کرتی ہے؟ بلاتی ہے. حق کی طرف کیا کرتی ہے؟ بلاتی ہے. بھئی وہ جنات ہم سے سمجھدار تھے یا نہیں؟ قرآن سنا، قرآن پڑھا، قرآن کی دعوت دی. ہم پہلے تو قرآن سنتے ہی نہیں ہیں. فلاں مسجد میں جائیں گے، مول صاحب نہ آتے نہ کل کوثر کر کے نماز پڑھا دیتے ہیں. فلاں مسجد میں نہیں جائیں گے، مول صاحب لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں. قرآن نہیں سنتے نا. ہاں جی، صبح کو قرآن کی تلاوت سنتے چپ چاپ کھینچ کر قوالی لگا دیتے. قوالی لگا لیتے ہیں یا نہیں؟ ہاں جی، اللہ اکبر. بھائیو ایک وعدہ کریں اور کچھ نہ کریں. ہم 12 کہہ چکے قرآن کی عام تلاوت. گھر میں ایک قرآن مجید رکھ لیں، ہم ہی نہیں کہتے زیادہ پڑھیں، ایک آیت سے شروع کریں. میں روز صبح صبح قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کروں گا. میں نہیں کہتا آپ 10 صفحے پڑھیں، ہم بھی نہیں کہتا ختم پڑھیں انگلی پر پھیرتے جائیں، پتہ نہیں چل میری طرف سے 5 قرآن لے لیں. ہاں، میری طرف سے 5 قرآن. حالانکہ کی زندگی میں کبھی کسی نے 5 قرآن عمومی طور پر ٹھیکیداری پر پڑھواتے ہیں سارے، ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. خود ایک آیت پڑھیں، خود کیا کریں؟ ہمیں نہیں زیادہ پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، چھوٹی آیتیں 3 آیتیں روز پڑھ لیں. پھر اللہ توفیق دے تو ترجمہ پڑھیں گھر میں قرآن کا. جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا، آپ سنیں ان کی باتیں، یہ میری اور آپ کی باتیں سن کر نہیں مسلمان ہوتے. قرآن مجید دیں، بڑے سے بڑا ملحد، بڑے سے بڑا کافر، بڑے سے بڑا عیسائی، اب بھی قرآن ان کا دل کیا کر دیتا ہے؟ اب ان کی باتیں سنیں نا. میں فلاں جگہ گیا، میں اسلام کی مخالفت کر رہا تھا، وہاں ایک بندے نے مجھے قرآن مجید دے دیا، میں نے قرآن مجید پڑھا تو اللہ نے مجھے کیا کر دی؟ ہدایت دے دی. کافروں کو ہدایت ملتی ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں نا. ہم پھر کیا ہوتے ہیں؟ گمراہ ہو جاتے کسی یوٹیوبر کی بات سن کر، ذرا سی بات آگے پیچھے. ہاں، قرآن پڑھیں نا، قرآن سنیں. گھر میں 15 لائن والا قرآن رکھ رہے ہیں، 16 لائن والا قرآن رکھ رہے ہیں، وہ تسلی سے اطمینان سے ایک آیت پڑھ لیں، 2 آیتیں. پھر اللہ زیادہ توفیق دے تو جو ترجمہ آپ کو اچھا لگتا ہے، جس بھی مسلک کا اچھا لگتا ہے، جو بندیوں کا اچھا لگتا ہے، اہل حدیثوں کا اچھا لگتا ہے، بریلویوں کا اچھا لگتا ہے، اپنی مرضی سے تسلی سے قرآن مجید جا کر کیا کرے؟ ترجمے کے ساتھ. اللہ ہدایت کی راہ ہے. اگر جنات کو ہدایت مل سکتی تو میں ہدایت نہیں ملے گی. پڑھیں گے نا سارے انشاءاللہ؟ پڑھیں گے. بچوں کو پہلے ناظرہ قرآن پڑھانا ہے. جب ناظرہ صحیح ہو جائے گا، بچے بڑے ہو جائیں گے، پھر ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے ڈائریکٹ نہیں کہہ دینا. ہمارا کبھی کبھی کہتا ہے وہ جو چھوٹے بچے آتے ہیں، ہم چاہتے ہیں دین سیکھ لیں. بھائی یہ حساب ہے نا، بچہ 1 میں داخل کرانا ہے، اگلے دن کہیں میں چاہتا ہوں بچہ بایو پڑھ لے. ایسا کہا ہے کبھی؟ بولے نا کبھی کہا ہے ایسے؟ کیوں نہیں کہتے؟ عمر نہیں ہے، گریجولی سارے کام، بتدریج سارے کام ہوں گے، درجہ بدرجہ سارے کام. ایسے دین کے بارے میں بھی ذہن رکھیں. نہیں کہ بچہ آیا 5 سال کا بچہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ بہت بڑا مفتی بن جائے. نہیں بچہ، نہیں بھائی، حسب استطاعت اس کی ذہنی سطح کے مطابق کیا کرنا ہے، دین بھی اس کو پڑھانا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. زندگی رہی تو